العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ترجمہ قرآن کا یہ سبق چل رہا ہے. آج ہم اپنا سبق نمبر 30 شروع کرنے جا رہے ہیں اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 13 ہم آج شروع کر رہے ہیں. تو سبق نمبر 30 اور رکوع نمبر 13 حسب سابق قرآن اپنے سامنے رکھے. آج کے سبق میں بھی تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، اصطلاحی کلمات کی تعریف اور خلاصہ اور مراد آیات اخیر میں انشاءاللہ آپ کو بتلائے جائیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم راعینا مت کہو اور تم انظرنا کہو اور تم سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذرا بھی نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو، اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم کسی آیت کا حکم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی کے مثل آیت لے آتے ہیں. اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. یہ چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ مکمل ہوا. یہاں رک کر ہم ان آیات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق اور اصطلاحی کلمات کی تعریف اور خلاصہ اور مراد آیات دیکھتے ہیں.
پھر بقیہ نصف رکوع انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے۔ لغوی صرفی نحوی تحقیق میں سب سے پہلا کلمہ یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا، یا حرف ندا ہے۔ حروف ندا آپ طلبہ کو معلوم ہے، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، یہ سب حروف ندا ہے، اور ان کے بعد والا کلمہ منادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یا حرف ندا کے بعد ایو منادہ ہے، منادہ نکرہ مقصودہ ہے اور مبنی علی الضم ہے۔ ایو مبنی علی الضم ہے، اس کے بعد ہاں حرف تنبیہ، ہاں حرف تنبیہ ہے۔ الذین اسم موصول اور آمنوا لا تقولوا راعینا یہ مکمل صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ایو کی صفت واقع ہے ترکیب میں۔ اعراب القرآن صرفہ و بیانہ جو کتاب ہے اس میں اس طرح یا ایھا الذین آمنوا کی ترکیبی حیثیت بیان کی گئی۔ الذین آمنوا موصول صلہ سے مل کر ایو کی صفت واقع ہے۔ آمنوا آسان ہے، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے تحقیق اس کی مکمل۔ لا تقولوا فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، نون حذف ہوا ہے حالت جزمی کی وجہ سے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں کا آخر مجزوم ہوتا ہے۔ راعنا، راعی فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، باب مفاعلت سے، باب مفاعلت سے، مصدر مراعات، راعا یراعی مراعاتن مصدر ہے، اور مادہ ہے اس کا رعیون، رعیون مادہ ہے۔ راعی فعل امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، حالت جزمی میں ہے، آخر سے یا حذف ہوئی ہے۔ تراعی فعل مضارع سے بنا ہے، تو تراعی فعل مضارع کے آخر میں یا ہے، اس لیے اس کے آخر سے یا حذف ہوئی ہے، راعی کے آخر سے۔ نا ضمیر مفعول بھی ہے، نا ضمیر متکلم مفعول بھی واقع ہے راعی سے، راعی میں انت ضمیر فاعل اور نا ضمیر متکلم مفعول بھی واقع ہے، لہذا حالت نصبی میں منصوب ہے۔ وقول انظرنا، قولو فعل امر، انظرنا انظر فعل امر واحد مذکر حاضر، اسمعوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تو یہ سب افعال امر ہیں، ابواب الگ الگ ہیں۔ قولو ہفتے اقسام کے اعتبار سے معتل ہے، اجوف واوی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، للکافرین ترکیبی حیثیت للکافرین عذاب علیم کی کہ للکافرین یہ ترکیب میں خبر مقدم ہے، محذوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور عذاب علیم موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے اس لیے حالت رفعی میں ہے۔ عذاب علیم کی تحقیق گزر چکی ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما نافیہ ہے، نفی کا معنی دینے کے لیے یہاں پر یودو فعل مضارع پر داخل ہوا ہے۔ اور ما لا کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ نفی کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جس طرح لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ما بھی آتا ہے۔ یودو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، ود یودو باب سمیع یسمع سے، اس لیے کہ اصل ہے ودید یودد، ودید یودد، دال کا دال میں ادغام ہوا ہے، لہذا اس اعتبار سے
فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ مضاعف ہے. مضاعف معنی دگنا، اور تعریف ہوتی ہے مضاعف کی جس میں ایک جنس کے دو حرف جمع ہو جاوے اسے مضاعف کہتے ہیں. الذین کفروا، الذین اس میں موصول، کفروا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یودو کا فاعل واقع ہے، ترکیب میں فاعل واقع ہے. اور من اہل الکتاب اگرچہ یہ لفظاً مجرور ہے لیکن صاحب اعراب القرآن نے بتلایا ہے کہ یہ اصلاً کفرو کی واو ضمیر سے حال واقع ہے. کفرو کی واو ضمیر سے حال واقع ہے. اہلن کی جمع احالن اور اہلون بھی آتی ہے، اور اہلن کی اصل اہلن تھی. وللمشرکین، وللمشرکین میں جو لا ہے وہ لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے. المشرکین اس میں فاعل جمع مذکر باب افعال سے ہے، اشرک یشرکو، گویا کہ یہ رباعی ہے، باب افعال سے رباعی ہے اور باب افعال سے ہے. ان ينزل الناصبہ جس کی وجہ سے ينزل منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے. لام آخری حرف محل اعراب جو منصوب ہے، اور ان ينزل یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی واقع ہے. یودو کا مفعول بھی واقع ہے. ان ينزل مفعول بھی ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر. من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے اس لیے مرفوع ہے، اور یختص برحمتہ یہ مکمل فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر واقع ہے. یختص فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب افتعال سے اختص یختص اختصاصا. یختص فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال سے، اور مصدر اختصاص. اختصاص یا تخصیص اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اختصاص یا تخصیص کی اصطلاحی تعریف تفرد بعض شیء بما لا يشاركه فيه الجملة. تفرد بعض شیء بما لا يشاركه فيه الجملة کہ بعض شے کا اس طرح مخصوص اور منفرد ہو جانا کہ جس میں دوسرے تمام شریک نہ ہو، جس میں دوسرے تمام افراد شریک نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اختصاص یا تخصیص. برحمتہ، رحمت المصدر ہے، ما قبل میں بھی گزرا ہے. رحیم یرحم رحمتن باب سمیع یسمع سے آتا ہے. اور رحمت کی اصطلاحی تعریف صاحب کتاب التعریفات نے کی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تاولوی استاد دارالعلوم دیوبند، انہوں نے رحمت کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ ارادت ایصال الخیر، ارادت ایصال الخیر، بھلائی کے پہنچانے کا ارادہ کرنا، اسے رحمت کہتے ہیں. رحمت اور رافت میں فرق جو مترادف ہے ما قبل میں آ چکا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، من یشاء یہ من اسم موصول، یشاء صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر مفعول بھی واقع ہے. یختص فعل کا، یختص فعل کا مفعول بھی واقع ہے من یشاء. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے اس لیے مرفوع ہے. ذو الفضل العظیم مضاف، ذو مضاف، الفضل العظیم موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اللہ مبتدا کی خبر واقع ہے. اللہ مبتدا کی خبر واقع ہے. ذو حالت رفعی میں خبر واقع ہونے کی وجہ سے،
اور حالت رفعی میں ہونے کی علامت واو ہے، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حرفی ہوتا ہے، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، اور حالت جری میں یا۔ تو یہ حالت رفعی میں۔ الفضل، الفضل آیا ہے، جمع افضال آتی ہے اس کی، جمع افضال، اور اس کا معنی ہوتا ہے بزرگی اور بخشش، بزرگی اور بخشش۔ اور فضل کے معنی فضل کے اصل معنی زیادتی کے آتے ہیں، زائد، زیادتی، فضل کے اصل معنی۔ اسی لیے فضل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی آدمی کو بطور نفع حاصل ہو، جو کسی آدمی کو بطور نفع حاصل ہو۔ اور فضل خدائی عطیہ اور خدائی انعام کو بھی فضل کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدمی کے استحقاق سے زائد ہوتا ہے، انسان کے استحقاق سے، حق سے زائد ہوتا ہے۔ ما ننسخ من آیت، ما ننسخ میں ما اسم شرط جازم ہے اور ترکیب میں مفعول بھی مقدم واقع ہے۔ ننسخ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع صیغہ جمع متکلم باب فتح یفتح سے ہے، باب فتح یفتح سے ہے۔ اور ننسخ یہ نسخ سے بنا ہے، نسخ، نسخ کا لغوی معنی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ازالت الصورت عن الشیء و اثباتها فی غیری، ازالت الصورت عن الشیء و اثباتها فی غیرہ، کہ ایک صورت کو کسی شے سے ہٹا کر اسے دوسری جگہ میں رکھ دینا، یہ ہے نسخ کا لغوی معنی۔ نسخ کی اصطلاحی تعریف میں ہمارے علماء کے اختلافات ہیں۔ ہم یہاں پر متقدمین علماء اور متاخرین علماء کے اعتبار سے نسخ کی اصطلاحی تعریف سنتے ہیں۔ متقدمین علماء کے نزدیک نسخ کی اصطلاحی تعریف کہ ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت کے ذریعے زائل کر دینا، ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت کے ذریعے بدل دینا اور زائل کر دینا، جیسے عام کو خاص کر دینا، مطلق کو مقید کر دینا، مجمل کی تفصیل کرنا، یہ متقدمین علماء کے نزدیک نسخ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اور متاخرین علماء کے نزدیک نسخ کی اصطلاحی تعریف هو عبارة عن رفع حكم شرعي بمثله، هو عبارة عن حكم شرعي بمثله، کہ ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی سے بدل دینا، دوسرے حکم شرعی کے ذریعے بدل دینا، یہ نسخ کی اصطلاحی تعریف متاخرین علماء کے نزدیک کی گئی۔ تو اس طرح سے یہ نسخ کے متعلق تفصیل ہوئی۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ننسی فعل مضارع صیغہ جمع متکلم باب افعال سے، انسا ینسی انسان، انسان مصدر ہے اور یہ مجزوم ہے، حالت جزمی میں ہے۔ ما ننسخ پر عطف ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہاں پر بھی ما اس میں شرط جزم دے رہا ہے، ننسی میں، ننسی تھا یا کے ساتھ، حذف ہو گئی یا، ننسیہا، ہا ضمیر کا مرجع آیت ہے، نأتی بخیر منہا، نأتی فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، عطا یاتی کا معنی تو ہوتا ہے آنا، لیکن با صلہ کے ساتھ ہوتا ہے لے آنا، اس لیے یہاں پر بھی ترجمہ وہی ہوا ہے،
وجہ ترجمہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر با صلہ کی وجہ سے ترجمہ ہوا ہے لے آنا، اور ناتی یہ ترکیب میں جزا واقع ہے، ناتی ترکیب میں جزا واقع ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کی تحقیق آ چکی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ملک کی بھی تحقیق ہو چکی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ ترکیبی حیثیت اس آیت کی اور آیت کے اس حصے کی وما لکم من دون اللہ، یہ ترکیب میں خبر واقع ہے، خبر مقدم، اور من ولی ولا نصیر یہ مبتدا مؤخر ہے، اگرچہ لفظاً مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، لیکن ترکیب میں مبتدا واقع ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے۔ تو ان چند آیات کی یہ لغوی صرفی نحوی تحقیق، ولی ولا نصیر دو لفظ ہیں، ولی اور نصیر۔ ولی صفت مشبہ، ولی صفت مشبہ ہے، جمع اولیاء آتی ہے، اور نصیر یہ بر وزن فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، نصرتن سے مشتق ہے۔ ولی اور نصیر قریب قریب دونوں کا معنی مددگار، دوست، قریب، لیکن ولی اور نصیر میں تھوڑا سا فرق ہے، مترادفات ہے لیکن فرق ہے ان کے معنی میں تھوڑا سا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بڑا بہترین فرق یہاں بیان فرمایا ہے کہ ولی اور نصیر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ الولی قد یضعف عن النصرہ، قد یضعف عن النصرہ، کہ ولی کبھی کبھی نصرت اور مدد سے عاجز ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور نصیر قد یکون اجنبیا عن المنصوری، قد یکون اجنبیا عن المنصوری، کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس سے وہ اجنبی ہوتا ہے، نصیر یا ناصر۔ تو اس طرح سے یہ معنوی فرق بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال لغوی نحوی صرفی تحقیق، کلمات کی اصطلاحی تعریف اور فروق لغویہ، یہ سب آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب 2 منٹ میں ہم انشاءاللہ ان 2-3 آیات کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعے کے سبب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ شان نزول یوں ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کو، بعض یہودیوں کو ایک شرارت سوجی، اور شرارت انہوں نے یہ ایجاد کی اور یہ شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائنا کہنے لگی۔ رائنا، رائن کا معنی ان کی عبرانی زبان میں برا ہوتا ہے، جس کا معنی احمق بھی ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، شریر بھی ہوتا ہے، مختلف معنی ہیں۔ تو اس لفظ کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے۔ عربی زبان میں راعی کا معنی اچھا ہے، بہتر ہے۔ کیا معنی ہے راعی کا عربی زبان میں؟ کہ ہمارا خیال رکھیے، ہم پر توجہ کیجئے، ہمارا لحاظ رکھیے۔ تو عربی کے اعتبار سے اس کا معنی اچھا ہے، لیکن عبرانی زبان میں اس کا معنی برا ہے، یعنی شریر اور بیوقوف اور احمق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے وہ پکارنے لگے۔ صحابہ کرام چونکہ صرف عربی داں تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، عبرانی زبان کے معنی کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سوچ کر
کہ یہود یہ علماء ہیں، آسمانی کتاب کے عالم ہیں، اور انبیاء کے آداب ان کو معلوم ہے یہودیوں کو، تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام بھی ادباً اور احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہنے لگے۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی کا پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی صحابہ کرام کو، اس لیے یہ حقیقت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اے صحابہ کرام، تم راعینا مت کہو۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اور انظر نہ کہو۔ یہودیوں کو یہ بھی شرارت سوجی کہ جب تک صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا تو یہ یہودی آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اب تک جو چیز ہم چھپا کر کہتے تھے اب وہ چھپا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو پتہ نہیں ہے، اور اس طرح وہ ہنستے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار کر صحابہ کرام کو بتلا دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ آیت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، تم ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بجائے یہود یہ کہنے لگے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے اچھا ہے، اگر تمہارا مذہب اچھا ہوتا تو ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن ہمارا مذہب اور ہمارا دین تمہارے دین اسلام سے اچھا ہے، اس لیے ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ساری بھلائیاں اور ساری خوبیاں ہم کو حاصل ہے۔ تو یہ آیت نازل۔ اگلی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہود اور مشرکین یہ کہتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور بعد میں اسی بات سے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، دوسرا حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام بدل بدل کر لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی احکام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها، ہم کسی آیت کا حکم منسوخ کر دیتے یا موقوف کر دیتے تو اس میں ہماری حکمت اور مصلحت ہے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2-3 آیات کا خلاصہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.